السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ظالم شخص کے بارے میں جس کو اتہاس میں سب سے ظالم بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس کا نام ہے فرعون۔ مسٹر ایکسپیریمنٹ ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے۔ بہت سمے پہلے مصر پر ایک فرعون نام کا بادشاہ راج کیا کرتا تھا۔ اس کا اصلی نام رمیسیس سیکنڈ تھا۔ فرعون ایک لقب ہے جو مصر پر ہر حکومت کرنے والے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ یہ فرعون بہت شکتیشالی لیکن بہت ہی ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ وہ خود کو خدا یعنی بھگوان مانتا تھا اور چاہتا تھا کہ سبھی لوگ کیول اسی کی عبادت کریں۔ وہ غریبوں اور غلاموں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک رات فرعون اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور اس نے ایک خواب دیکھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچہ بڑا ہو کر اس کی سلطنت کو ختم یعنی نشٹ کر دے گا۔ وہ صبح اٹھا اور اپنے دربار میں پہنچا۔ اس کے دربار میں بہت سارے نجومی ہوا کرتے تھے۔ اس نے اس خواب کو ان نجومیوں سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ نجومیوں نے فرعون کا یہ خواب سن کر بتایا کہ بنی اسرائیل قوم یعنی یہودیوں میں جنم لینے والا ایک بچہ اس کے انت کا کارن بنے گا۔ یہ بات سن کر فرعون ڈر گیا اور اس نے ایک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل قوم کے سبھی نوزائیدہ بچوں کو مار دیا جائے۔ اسی سمے ایک عورت جس کا نام یوحنس تھا، اس نے سوچا کہ فرعون کے سپاہی کہیں اس کے بچے کو بھی قتل نہ کر دیں، اسی لیے اس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے ایک ٹوکری میں رکھا اور ایک نیل ندی نام کی ندی کے اندر اسے بہا دیا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہ ٹوکری بہتے ہوئے فرعون کے محل کے کنارے جا پہنچی۔ فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت عائشہ تھا، انہوں نے اس بچے کو دیکھا جو کہ بہت پیارا تھا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ حضرت عائشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل لے گئیں اور اس کے بعد ان کی پرورش فرعون کے ہی محل میں ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ فرعون بنی اسرائیل قوم پر بہت ہی زیادہ ظلم کر رہا ہے۔ ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائے اور فرعون کو حکم دے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ حضرت موسیٰ کی یہ بات سن کر فرعون گھمنڈ میں آ گیا اور اس نے حضرت موسیٰ کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر کئی ایک عذابات بھیجے، جیسے کہ آسمان سے آگ کی بارش، مینڈکوں کا آ جانا اور جتنا بھی مصر میں پانی تھا اور ندیاں تھیں سب کا خون میں بدل جانا۔ ان سب باتوں کو ہم مزید ڈیٹیلز میں اور کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب تک آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکن اتنا ہی نہیں، سارے عذاب بھیجنے کے بعد بھی فرعون نہیں مانا اور انت یعنی آخر میں جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ مصر چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وقت وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے آگے کا راستہ ختم ہو چکا تھا۔ ان کے سامنے سوائے سمندر کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ فرعون اور اس کا لشکر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ تبھی حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمیں فرعون اور اس کے لشکر سے بچا۔ تبھی اللہ حضرت موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ تبھی سمندر دو حصوں میں بٹ گیا جیسے کوئی دیوار۔ پھر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل اس سمندر سے پار چلے جانے لگے۔ ایسا دیکھ کر فرعون اور اس کا لشکر بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل سمندر کو پار کر چکے تو پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی آ رہا تھا۔ تبھی اللہ کا حکم ہوا اور سمندر آپس میں مل گیا
اور فرعون اور اس کا لشکر بھی اس کے ساتھ ہی سمندر کے اندر تباہ یعنی ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہی تھا فرعون اور اس کے جیسے سرکس اور ظالم بادشاہ کا انجام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کو ایسے ہی اور مزید جانکاری کے لیے۔